نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. اللہ کے فضل سے ہم سب نے فعل مضارع کے تغیرات کا جو یہ چیپٹر تھا، اس میں فعل مضارع منصوب یعنی خفیف پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم فعل مضارع مجزوم یعنی اخف شروع کر چکے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم سب نے کوئی بھی فعل مضارع وہ منصوب کب ہوتا ہے یہ پڑھ لیا تھا، اس کے کون سے حروف ہیں جن کی وجہ سے منصوب کیا جاتا ہے مضارع کو. اور جو بالکل ریسنٹ کلاس تھی، لیٹسٹ لاسٹ والی، اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع کو مجزوم یعنی اخف کرنے والے کون سے حروف ہیں. تو آپ کے سامنے اس کی لسٹ بننا شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک ایک کر کے پوائنٹس آتے جا رہے تھے اور ہم سب ان پوائنٹس پر غور کر رہے تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ ہم یہاں پر اپنے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ٹاپک کا جو نام ہے وہ یہی ہے، فعل مضارع، اور پھر اس کو آپ مجزوم یا بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں اس کو اخف بھی کہتے ہیں. یہ کچھ اس طرح سے. تو اس کے تعلق سے آپ کے سامنے مضارع مجزوم ہوتا کیسا ہے پہلے یہ آپ نے دیکھا تھا. تو آپ نے مضارع کی گردان کو 3 روز میں ڈیوائڈ کر لیا تھا. وہ کون کون سے 3 روز میں جو صیغے آئے تھے وہ کیسے تھے؟ سب سے پہلی رو میں آپ نے پیش والے تمام صیغوں کو رکھ لیا تھا. اس کے بعد آپ نے آنی، اونا اور اینا والے صیغوں کو، اور تیسری رو میں آپ نے جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں یعنی نون زبر نا، ان کو رکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد کیا کچھ اس میں ظاہری تبدیلی ہوئی تھی ان کے صیغوں میں، اس کو ایک بار ذہن میں تازہ کر لیں. تو مضارع مجزوم میں جو یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو تھا، تو یہ مجزوم کر دیا گیا تھا، اس کا آخری حرف یعنی جزم دے دیا گیا تھا اسے، اور وہ یذہبو کے بجائے وہ یذہب ہو گیا تھا. اسی طرح تذہبو کے بجائے تذہب، یذہب، یذہب، تذہب، تذہب، اذہب، نذہب. اس کے بعد آنی، اونا اور اینا والے جو صیغے تھے ان میں وہی کام کیا گیا تھا جو آپ نے مضارع منصوب میں کیا تھا. وہاں کیا کیا تھا؟ وہاں پر آپ نے نون ڈراپ کی تھی سب کی، اور وہ جو جمع کے جو 2 صیغے ہوتے ہیں یعنی جمع مذکر غائب، تو وہاں پر آپ نے، اور جمع مذکر حاضر، تو ان میں آپ نے یہ کیا تھا کہ اونا میں نون جب ڈراپ کیا اس کا، تو وہاں پر ایک الف اضافی طور پہ لکھا رہ گیا. یہ اتنا کام الحمدللہ آپ کر چکے ہیں. اور تیسری قسم کے جو صیغے تھے مؤنث کے، جمع مؤنث کے، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر نون زبر نا والے صیغوں میں نہ تو منصوب میں کوئی تبدیلی کی گئی تھی اور نہ ہی مجزوم میں کوئی تبدیلی کی گئی. تو اس طریقے سے جو مضارع کی گردان آپ کے سامنے آئی تھی اس میں آپ نے پراپرلی یہ چیز سمجھ لی تھی. ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوگی. اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ لگے کہیں پر تو ظاہر سی بات ہے پیچھے کی کلاس کو ضرور گو تھرو کریں. بار بار یہ بات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم پوری کی پوری وہی ساری چیزیں جو اس دن تفصیل سے بتائی گئی ہیں، آج ایسا ممکن نہیں ہے کہ پھر اسے ریپیٹ کیا جائے، ورنہ یہ کلاس بورنگ ہو جائے گی، یہ کلاس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. صرف ایک کوئک ریکیپ کرایا جاتا ہے
نئی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلی کلاس سے اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بس سپرفیشل لیول پر چیزوں کو بلٹ پوائنٹس ان کے بتا دیے جاتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اگر ان پوائنٹس کو کہیں پر نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لاسٹ کلاس اٹینڈ نہیں کری یا آج کلاس میں کسی وجہ سے کوئی دیر میں آیا، تو پھر اسے پیچھے ضرور جانا پڑے گا اور پیچھے کی کلاس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے اس کی فہرست بننا شروع ہو گئی تھی کہ وہ کون سے حروف ہیں جو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، فعل مضارع۔ اب فعل مضارع کیا ہوتا ہے، گردان کیسی ہوتی ہے، اب یہ سب یہاں بتانے لگیں گے تو مجزوم والا ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال کلاس کے بیچ میں آتی رہتی ہیں چیزیں۔ تو پہلا حرف تھا لم، ٹھیک ہے۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ منصوب کے کرنے والے جو تمام حروف تھے وہ ایک ساتھ آپ کے سامنے آ گئے تھے، لیکن مجزوم کرنے والے حروف ہیں ان کو ون بائی ون لایا گیا تھا۔ لم، اور دوسرا تھا لما، اور تیسرا آپ نے ان۔ یہ تین پڑھ لیے تھے، ان کی ایگزامپلس بھی دیکھ لی تھی۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کے معنی کیا ہے، ان کو بھی سمجھ لیجئے کہ لم کا جو معنی نکلتا تھا وہ ہرگز نہیں، اور ساتھ میں یہ ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا تھا۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ خاص کرنا ہے معنی کو اس کے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اسٹرانگ نیگیشن بھی ہے، یعنی بہت شدت کے ساتھ رد نیگیٹ کی جا رہی ہے بات، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے لما کے تعلق سے یہ پڑھا تھا کہ یہاں پر ابھی تک نہیں، یہ مفہوم آیا، یعنی اس میں آپ ناٹ یٹ کہہ سکتے ہیں، یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم۔ پہلے والے کیس میں کام کے ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی، یہاں پر امکان ہے کہ ابھی کام ہو سکتا ہے، ابھی تک نہیں ہو پایا۔ ان، اسے کہا گیا تھا کہ یہ حرف شرط ہے، حرف شرط، شرط، حرف شرط، یعنی یہاں پر اب آپ نے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عربی گرامر کے شرطیہ جملوں کو بنانا سیکھ لیا تھا، شرطیہ جملے آپ نے بنانا سیکھے، یہاں کنڈیشنل سینٹنسز، اور الحمدللہ وہ آپ نے کئی ایگزامپلس اس کی دیکھی۔ چلیے اب اس کے بعد یہ تین چیزیں خوب اچھی طرح سے پڑھ لی تھیں، اب انہی تین چیزوں کو ایک بار ہم ایک ایک ایگزامپل ان کا لے لیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے چوتھے پوائنٹ کی طرف آ جائیں گے جو آج کی کلاس کا فریش جو پوائنٹ ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مثال کے طور پر آپ کا صیغہ جو ہے وہ یہ ہے یز ہبو۔ تو یز ہبو کا مطلب ہوتا ہے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور لے لیجئے، یہ وہ صیغہ ہے جو جنرل نارملی یوز ہوتا ہے نا، اور پھر اسی طریقے سے اذهب، یا تو اب یذهب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا، یہ تو نارمل گردان کا صیغہ ہو گیا۔ لیکن اگر اب اس یذهب کے پہلے آپ لم لے آئیں، جیسے ہی لم لائیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، لم یذهب، یہاں پر کیا ہو جائے گا، لم اذهب۔ اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ لم یذهب یعنی وہ ہرگز نہیں گیا یا وہ گیا ہی نہیں، لم اذهب میں گیا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر انہی صیغوں کے پہلے لما لگا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ ابھی تک نہیں گیا۔ یہ یذهب
اور یہاں پر ازہر. تو یہاں پر آپ نے کیا کر لیا کہ لما یذہب یہاں ساکن لگا دی. اسی طرح لما ازہر. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ابھی تک نہیں گیا. یہ پوائنٹ آپ کو خوب اچھی طرح کلیئر ہو گیا. اس میں ایگزامپل میں نے آپ کو سورۃ الحجرات کی آیت پیش کی تھی، سامنے رکھی تھی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب یہ پوری آیت میں آپ کو لم بھی پڑھ لیا تھا، لما بھی پڑھ لیا تھا، اور اسی آیت میں آپ نے ان کو بھی پڑھ لیا تھا. حرف شرط یا شرطیہ جملہ جس سے بنتا ہے، اور حرف شرط جہاں آتا ہے تو وہاں پر آپ کے جملے کے دو حصے ہو جاتے ہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہاں پر پھر حرف شرط یعنی اور جواب شرط، شرط جواب شرط ہو جاتا ہے. دو پارٹس جملے کے ہوتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے، شرط کنڈیشن، جب کنڈیشن آتی ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے. شرط کا جواب جواب شرط کہلاتا ہے. اور وہ جواب شرط اس سینس میں ہوتا ہے جیسے میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھوں کہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا ہے. ہوا تو اب اس کا ایگزامپل ایک تو یہ لمحہ سے اگر آپ اس کو بنانا چاہیں تو آپ اس کو لمحہ سے یعنی یہ ابھی تک کا مفہوم آ گیا، ابھی تک نہیں طلوع ہوا. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. یہ آپ یہاں لمحہ لگا کر اس سینٹینس کو فریم کریے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور آپ کو دے دیں، پھر اس کے بعد شرطیہ جملہ بتاتے ہیں. جیسے میں نے یہ کتاب ابھی تک نہیں پڑھی. یہ دو سینٹینسز آپ کو ہم دے رہے ہیں اور یہ دونوں سینٹینسز آپ کو فریم کرنے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ اس کا ایگزامپل ہے. اب آتے ہیں حرف یہ شرط اور جواب شرط کی طرف. اس میں ایگزامپل دیکھیے گا دھیان سے. اس کا ایگزامپل ہے کہ اگر تو مجھے مارے گا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. تو یہاں پر آپ نے یہ غور کیا کہ یہاں پر بتایا گیا تھا کہ ایسے جملوں میں پہلے آپ یہ اگر یہ تو انہیں ہائڈ کر لیتے ہیں اور اپنے سینٹینس کو پراپرلی فریم کر لیتے ہیں جیسے ایک نارمل مضارع سینٹینس بنایا جاتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا غور کریں تو یہ مارنے والا جو کام ہے یہ ضاد، را اور با. ٹھیک ہے. ضرب یضرب، ضاد آپ نے پڑھا ہوا ہے. ضرب یضرب. تو مجھے مارے گا صیغہ کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ والا ہے. تضرب کیا ہے؟ تضرب. اضرب نضرب یعنی یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب. تضرب یہ ہو گیا یعنی اس کا مطلب ہو گیا تو مارے گا. ٹھیک ہے. تو مارے گا. لیکن اب آگے اس کو دیکھیں گے. صرف اس کا مطلب ہے یہ تو مارے گا. اور یہاں پر
میں ماروں گا اس کا ترجمہ کر لیجیے، بعد میں اس میں ضمیر لگا دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ہو گیا اضربو، میں ماروں گا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا ذرا دھیان سے دیکھیے گا، اب یہاں پر اگر کے لیے حرف شرط ہے ان آپ لائیں گے تو یہ ہو جائے گا ان تضرب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھ میں یہ بھی وہی ہو جائے گا اضرب، یعنی اب یہاں پر یہ ہو گیا اگر، ٹھیک ہے، تو مارے گا، کسے مارے گا؟ مجھے، تو مجھے کے لیے آپ کو ایک یا متکلم چاہیے، یا متکلم یعنی اٹیچڈ ضمیر۔ جب بھی کبھی ایسا سین آتا ہے یا ایڈ ہوتی ہے تو بیچ میں ایک نون آتی ہے جس کو کہتے ہیں نون وقایا، تو یہ ہو جائے گا تضربنی، تضربنی۔ اب پوری بات ہو گئی، اگر تو مجھے مارے گا، پھر اد، تو میں تجھے ماروں گا، اضرب، کاف اٹیچڈ یعنی کا، اضرب کا۔ اب یہ جو یا اور کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹیچڈ ضمیر ہے اور بطور مفعول آئی ہے، یا متکلم ہے اٹیچڈ، یا کاف زبر کا اٹیچڈ کا، اور یہ مفعول ہے آبجیکٹ کے لیے آ رہی ہے۔ تو یہ آپ نے ایگزامپل دیکھ لیے تینوں کے، ایک بار پھر سے ریوائز بھی ہو گیا، آپ کا ریویژن بھی ہو گیا، لم، لما اور ان۔ اچھا، اس میں یہ شرط اور جواب شرط کو جزا کہتے ہیں، اور جو حرف یہ ان ہے یہ حرف شرط ہے۔ اب آتے ہیں ایک نیکسٹ اپنے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے اسے کہتے ہیں لام، لام۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی سارے لام پڑھے تھے، کبھی زیر والا لام، کبھی زبر والا لام، ہے نا، مختلف لام پڑھے تھے۔ تو آج ہمارے سامنے ایک اور لام آ گیا، اور یہ چوتھا حرف ہوگا مضارع کو کیا کرنے والا، مجزوم کرنے والا۔ اب اپنے کلاس میں کنیکٹ ہو چکے ہیں پچھلی کلاس سے، تو یہاں پر آپ لام لائیں گے، لیکن یہ لام زیر والا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے لام ساکن بھی آ چکا ہے، لام زبر والا بھی آ چکا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیے بالکل شروعات میں، تو سب سے پہلا لام آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ یعنی لام آپ نے حروف الہجا کا لام پڑھا تھا، سب سے پہلا لام الفابیٹ میں جو لام تھا۔ اس کے بعد آپ آئے اور آگے چل کر کے آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی ایک لام ہے جو الف لام میں لام آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے ایک لام پڑھا تھا، تو اس میں آپ نے الف لام میں جو الف کا مطلب وہ جو حمزہ ہے اسے کہا تھا حمزۃ الوصل، اور اس لام کو کہا تھا لام تعریف، اس لام کا نام یہ تھا۔ پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک لام کا استعمال کیا تھا، ہے نا، آپ کو یاد ہو، اسے لام ابتدا بھی کہا گیا تھا جب وہ شروع میں آتا تھا۔ وہ لام جب انا اسے آگے شفٹ کر دیتا تھا تو اس انا اور لام ایک ساتھ آتے تھے، تو پھر وہ لام لام مزالقہ ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ نے وہاں تک کئی سارے لام پڑھے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے ایک لام پڑھا تھا جس کو کہا گیا تھا لام جارہ، ٹھیک ہے، لام زیر کے ساتھ آتا تھا وہ، اور کبھی زبر کے ساتھ بھی آتا تھا۔ زیر کے ساتھ تب آتا تھا وہ لام جب کوئی اسم کے ساتھ آتا، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں لی زیدن، زید کے لیے، فور زید۔ لیکن جب ہم آپ سے جب کہیں کہ زید کو کسی پروناؤن سے ریپلیس کرتے تھے تو وہاں پر ایک اٹیچڈ ضمیر آ گئی، مان لیجیے ہو، تو پھر لکھتے تھے لہو، یعنی اس کے لیے، ٹھیک ہے، لہو۔ پھر اسی طرح سے آپ لہا بھی پڑھا آپ نے، لکم دین حکم ولی دین، پڑھا نہیں پڑھا، لکا، لکی۔ تو یہ جو جب ضمائر کے ساتھ آتا تھا وہ لام تو زبر کے ساتھ، ادروائز ناؤنس کے ساتھ آتا تھا تو زیر کے ساتھ، اس لام کا نام لام جارہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ آگے آئے اور بڑھتے چلے گئے، اور پھر آپ نے دیکھیے لام ایک پڑھا لام کئی، ابھی پیچھے لام کئی، تو لام کئی میں آپ نے کیا پڑھا تھا، وہاں پر مفہوم کیا آتا تھا، وہ فعل مضارع کو کیا کرتا تھا، یہ سب آپ کچھ پیچھے پڑھ کے چلے آئے۔ آج پھر ایک لام آپ کے سامنے آیا ہے
اور اس لام کا نام ہے لام امر. دھیان سے سمجھیے گا، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. تو اس کو کہتے ہیں لام امر. اب یہ لام امر کیا چیز ہے؟ جو لام نئے نئے آتے جا رہے ہیں سب کا اپنا ایک نام دیا جا رہا ہے سب کو. تو یہ لام امر کون سا لام ہے، ان کو سمجھیے. یہ لام امر دراصل امر کہتے ہیں حکم کو. ٹھیک ہے، امر کہتے ہیں حکم کو. امر کام کے کام کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر جو لام امر ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ابھی تک کے اپنی اس عربک گرامر میں آرڈر کیسے دیا جاتا ہے، عربک میں حکم یعنی حکم کیسے دیا جاتا ہے، ریکویسٹ کیسے کی جاتی ہے، ابھی ان جملوں کو نہیں پڑھا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، آپ نے نیگیٹو پڑھ لیے ہیں، انٹروگیٹو سینٹینسز بھی پڑھ لیے ہیں، آپ نے افرمیٹو سینٹینسز پڑھے ہیں، آپ نے الگ الگ ٹینسز کو پڑھ لیا، لیکن ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ کیسے حکم دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، آج آپ یہی پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم لام امر کو اس سینس میں پڑھیں گے کہ جب کوئی آرڈر، ریکویسٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے لیے الگ الگ صیغے نہیں آتے. یہی ایک صیغہ استعمال ہوگا، یعنی یہی ایک کنسٹرکشن استعمال کی جائے گی فعل مضارع کی، لیکن یہ مجزوم ہو کر کے آئے گی. اور کون اسے کرے گا؟ زیر والی یہ لام کرے گی. یہ یاد رکھیے، یہ زیر کے ساتھ لام آتی ہے، لام جس کو ہم لام امر کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے جسے سمجھ لیجئے کہ حکم کسے دیا جاتا ہے. حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، لیکن آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لام امر، اس کا استعمال آپ کو صرف دو جگہوں پر کرنا ہے، یعنی فرسٹ پرسن کے صیغوں کے ساتھ اور تھرڈ پرسن کے صیغوں کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ بھی ایکٹیو وائس میں کرنا ہے. یعنی ایکٹیو وائس کے صرف فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کے صیغوں کے ساتھ اس لام امر کا استعمال ہوگا. پیسو کی ابھی کوئی میں بات نہیں کر رہا. تو پھر سے سمجھ لیجئے، یعنی یہ لام امر، اب ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے بھائی فرسٹ پرسن کو کیسے حکم دیا جائے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے آپ کو حکم دیجئے، تو آپ کیسے حکم دیں گے؟ دیکھیے ذرا اپنی زبان میں، اردو میں اپنے آپ سے ریکویسٹ کر کے دیکھیے. عجیب سی بات ہوئی. ایسی تھرڈ پرسن کو ریکویسٹ، تھرڈ پرسن سے ریکویسٹ کیجئے جو غائب ہے، تو پھر وہاں پر آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا، کی ورڈ، جو انتہائی اہم ہے. یعنی آپ حکم دے ہی نہیں پائیں گے، لیکن آپ کا یہ حکم دراصل خواہش ہوگی. دھیان سے سمجھیے گا، یہ آپ کی ڈیزائر ہوگی، خواہش. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے لام امر، یعنی ایک طرح سے خواہش کے لیے یہ آتا ہے. آپ تھرڈ پرسن کو حکم نہیں دے سکتے. تھرڈ پرسن کا مطلب آپ کسی غائب شخص کے بارے میں جو آپ بتائیے بات، آپ اس سے کہیے، ریکویسٹ کہیے، آپ اس سے آرڈر کیجئے، اس کو نہیں ہو پائے. لہٰذا اس لام کا نام لام امر اور یا لام خواہش، یعنی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اسے چاہیے کہ وہ چلا جائے. اسی طریقے سے مجھے چاہیے کہ اب میں عربک پر زیادہ دھیان دوں. یہ نہیں کہتے آپ اپنے آپ سے کہ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہ دھیان دو، اور نہیں آپ کہہ پائیں گے. لیکن یہ آپ کے ذہن میں ضرور بات آئے گی کہ مجھے چاہیے کہ اب میں دھیان سے پڑھوں، مجھے چاہیے کہ اب میں نماز کی پابندی کروں. تو یہ اب چاہیے والا لفظ آ گیا. اب یہاں پر آپ کو ایک کی ورڈ مل گیا جس کا مطلب ہے چاہیے. اس چیز کو سمجھنا ہے، اور یہی استعمال یہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے، اور اب ہم لوگ ترجمے میں اس کا استعمال دیکھیں گے. یہ چاہیے کا مفہوم بھی آ رہا ہوگا وہاں پہ کہیں، یعنی یہ کون سا مفہوم دیتا ہے؟ چاہیے کا مفہوم. اور صیغے میں نے آپ کو بتا دیے کہ فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن. تو چلتے ہیں، اب سامنے لکھتے ہیں کوئی ایک صیغہ. جیسے مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے یفعلو. یفعلو، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ترجمہ یہی ہوگا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب اس یفعلو کو میں یہاں لکھوں، اور میں اس کے پہلے اب لام امر لے کے آؤں. لی
جیسے ہی لاؤں گا لام امر، تو آپ کو پتہ ہے لام امر سے ظاہری تبدیلی کیا ہوتی ہے، یہ مجزوم کر دیتا ہے، یعنی یہاں پر اب یہ جزم لگ جائے گا. لی یفعل، دیکھیے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان سب میں مجزوم کریں گے تو جزم آ جائے گی پیش ہٹا کر. آنی اونا اینا والے صیغوں میں وہی کام ہوگا جو منصوب میں ہوا تھا. اب یہاں پر ترجمہ اس کا کیا بنے گا کہ اسے چاہیے کہ وہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ کرے. اب یہ جو مفہوم آیا نا چاہیے والا، دراصل یہاں پر بھی آپ کہیں نہ کہیں ایک آرڈر کی بات کر رہے ہیں یا آپ اس میں ریکویسٹ کی بات کر رہے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا کون ہو. ظاہر سی بات ہے آپ کے ماتحت ہے، آپ سے چھوٹا ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں آرڈر زیادہ غالب ہو. اگر یہ کوئی بڑے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کریں، تو یہ ریکویسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ کہیں نہ کہیں ان میں کوئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مین ورڈ ہے وہ ہے کی ورڈ چاہیے. اچھا، اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آ رہا ہو تو ایک اور صیغہ کرنے کے بعد اس پوائنٹ کو بھی کلیئر کرتے ہیں. یہ تو پہلی قسم والے جو تمام صیغے ہیں نا، جیسے یفعلو ہے، تفعلو ہے نا. اب اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک سیکنڈ تفعلو بھی لکھ لیتا ہوں. تفعلو 2 ٹائمز ہوتا ہے. اب کہاں کس کے لیے ہوتا ہے یہ آپ سمجھیے گا، میں نے صرف لکھ دیا ہے. اسی طرح افعلو، اور نفعلو. اب یہ پیش والے تمام صیغے آپ کے سامنے آ گئے. تو یہاں پر اب آپ تھوڑا سا اور کریں. جب ان کے پہلے آپ نے لام لگایا تو یہ بن گیا لی نفعل، یہ بن گیا لی افعل، یہ بن گیا لی تفعل، یہ بن گیا لی تفعل. یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. تو کہنے کا مطلب ہے پہلی قسم والے جو صیغے ہیں، پہلی قسم کون سی ہے ہم لوگوں کی صیغوں کی؟ جو پیش والے صیغے ہیں. ان میں تو تبدیلی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ لام امر ہے. اگر مثال کے طور پر بالفرض اسی کے سامنے میں یہ لکھوں، کیونکہ یہ لام وہاں پر بھی آیا تھا، لام کئی میں بھی وہاں پر کیا تھا صیغہ؟ یفعلو. جب وہ یفعلو تھا تو وہاں پر بھی آپ ایک زیر والا لام لائے تھے. اس زیر والے لام کا مطلب تھا لام کئی، یاد ہوگا آپ سب کو. ٹھیک ہے، لن ان کئی ازن حتی لی. ٹھیک ہے، لی، تو لیف وہاں پر کیا ہو گیا تھا؟ لیف اعلی. اب آپ بتائیے، ایک بات بہت دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ اب یہاں پر جو لام ہے زیر والا، سیم چیز ہے، یہاں بھی سیم بات ہے. اب یہ پہچاننا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے کہ لیفعل میں اور لیفعل میں کیا فرق ہے. آپ نے جیسے ہی دیکھا لیفعل ہے، فوراً آپ کا ذہن گیا کہ بھئی یہ منصوب ہے. اچھا، جیسے ہی آپ نے دیکھا یہ جزم لگا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ یہ مضارع مجزوم ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مضارع منصوب کب ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک ریزن یہ والا لام، یعنی یہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ ایک جو ان ہے وہ ہڈن ہے جس نے اسے کیا کرا ہے؟ منصوب کیا ہے. اب آپ نے یہاں پر مفہوم دیا تاکہ کا، اور یہاں پر کے لیے کی ورڈ آپ کا کیا ہے؟ چاہیے. ٹھیک ہے، لیفعل، لیفعل تاکہ وہ کرے، لیفعل اسے چاہیے کہ وہ کرے. تو یہاں بھی میرے کہنے کا مطلب ہے یہاں پر مجزوم اور منصوب میں آپ آسانی سے ڈفرینشیٹ کر لیں گے، آسانی سے آپ فرق کر لیں گے کہ کون سا صیغہ جو ہے یہاں پر کون سا لام لام امر ہے اور کون سا لام لام کئی. کیوں؟ کیونکہ پہلی قسم والے صیغے منصوب اور مجزوم دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. منصوب صیغہ زبر کے ساتھ آتا ہے اور منصوب کے تمام مجزوم کے تمام صیغے جزم کے ساتھ آتے ہیں.
تو پھر پہچاننا مشکل نہیں ہوا. لیکن اس کے برعکس جو دوسری قسم والے صیغے ہیں وہ پہلی قسم میں بھی سیم اور دوسری قسم میں بھی سوری وہاں ہاں وہاں پر وہ جو دونوں لام کیا کہتے ہیں یہ لام کئی اور لام امر دونوں میں بالکل سیم ہے. جیسے میں آگے ایگزامپلس کے ذریعے بتاتا ہوں. یہ چیز انشاءاللہ امید ہے یہ سلائیڈ میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم بتانا کیا چاہ رہے ہیں. اب آگے دیکھیے. اب اگر ہمارے پاس سیکنڈ گریڈ والا جو سیکھا ہے سیکنڈ قسم والا وہاں کیسے پہچانیں گے؟ تو وہاں کے لیے کانٹیکسٹ ہے جو آپ کی مدد کرے گا. مثال کے طور پر آپ کے سامنے سینٹنس آ رہا ہے کہ صیغہ کہہ لیجئے اس کو سینٹنس کہہ لیجئے اور اب یہ دوسری اور تیسری قسم والے صیغوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں لام امر اور لام کئی کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمارا ٹاپک یہ یعنی لام کئی ورسز لام امر. اب یہ کیسے پہچانیں گے اس کو سمجھنا ہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے صیغہ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھ دوں سمیع یسمعو سین میم عین. ٹھیک ہے. سمیع یسمعو یہ باب سین سے آتا ہے سننے کے مفہوم سے. تو اس کا جو صیغہ ایک لے لیجئے کون سا آنی اونا والا کوئی صیغہ. تو ہم نے لے لیا فی الحال یسمعونا. یسمعونا یسمعونا. اب اگر یسمعونا میں آپ اب یسمعونا کو اگر آپ اس میں لام کئی لگا کے دیکھ لیجئے اور لام امر لگا کر کے دیکھ لیجئے. تو ایک بار میں لام کئی لگا کے دیکھتا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا یس معو. آپ کو پتا ہے کہ اونا والے صیغوں میں کیا ہو جاتا ہے نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو ایک الف ایکسٹرا آ جاتا ہے نا. تو یس معو کس کی وجہ سے یہ کام ہوا؟ کیونکہ یہاں پر میں نے لام کئی لگایا ہے. لام کئی سے اب یہ کیا ہو گیا منصوب ہو گیا نون اس کا ڈراپ ہو گیا. چلیے آگے دیکھ لیجئے. دوسرا یہی یسمعونا اب لام امر کے ساتھ آ جائے تو یسمعو. یہاں پر بھی کیا ہوگا یسمعونا کا نون ڈراپ ہوگا ایک الف لگ جائے گا. اور کیوں ایک الف لگا نون ڈراپ ہوا؟ کیونکہ یہ لام امر شروع میں آ رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ آنکھیں چکرا نہیں گئی آپ کی کہ یہ دونوں تو بالکل سیم بات ہے. یہاں پر یہ لام بھی کئی بھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے لام امر بھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے اور اتفاق سے دونوں میں منصوب اور مجزوم والی جو طریقے ہیں مجزوم بنانا کا منصوب بنانے کا وہ بھی اس دوسری اور تیسری قسم والے صیغوں میں سیم ہے. دوسری اور تیسری قسم بالکل سیم ہے. تو ہاؤ ول یو آئیڈینٹیفائی کہ ویدر اٹ از لام کئی اور لام امر. اب یہاں پر آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون سا لام امر ہے اور کون سا لام کئی؟ تو نمبر ایک بات تو آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا. نمبر ایک بات آپ کو کون سی چیز بتائے گی؟ کانٹیکسٹ بتائے گی. یعنی آپ کو سیاق و سباق بتائے گا کہ کہاں پر تاکی کا مفہوم ہے اور کہاں پر چاہیے کا مفہوم آ رہا ہے. یہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. یعنی پس منظر آپ کو بتائے گا کہ چاہیے کا مفہوم کہاں پر آ رہا ہے. کہ جیسے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ ایک یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ایگزامپلس ایسی دی ہیں وہاں سے کچھ رولز نکل کے آتے ہیں. گرامر والوں نے ہماری آسانی کے لیے بتا دیے ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں ابھی. دیکھیے اب یہاں پر ہے ایک ایگزامپل کہ ول تنظر ول تنظر
आगे आ रहे हैं नफ्सुन, नफ्सुन, ठीक है, मा कद्दमत, लिगदिन। अब यहाँ पर एक रूल समझ लीजिए कि यस्माउना, यस्माउना लामे कई के साथ और लामे अम्र के साथ, दोनों के साथ एक जैसा नजर आ रहा है, लेकिन हमें पस मंजर बता देगा कि कौन सा लामे कई है और कौन सा लामे अम्र। वहां पे ताके लगाएं या चाहिए लगाएं, एक पॉइंट। लेकिन बिलफर्ज आपको कोई रूल चाहिए, तो रूल ये है कि ये जो वाव एक हर्फ होता है, हर्फ अत्फ, ठीक है, तो लामे अम्र से पहले, यानी ये लामे अम्र है, इससे पहले मान लीजिए आपके सामने कुछ हर्फ हैं, जैसे सुम्मा, या फिर वाव, या फिर फा। अगर ये कहीं आ जाते हैं, और फिर एक और बता देते हैं कि वाव और फा, अब ये दूसरा वाला है, ये लाम, एक लाम ऊपर है, एक लाम नीचे है। अब एक लाम है लामे कई और एक लाम है लामे अम्र, ठीक है। अब फा, वाव, सुम्मा जब ये आ जाएंगे, इसके पहले, लामे अम्र के पहले, तो लामे अम्र साकिन हो जाता है, यानी लामे अम्र साकिन हो जाएगा, एक पॉइंट। ये हो गया लामे अम्र। लेकिन यही वाव और फा जब लामे कई से पहले आएंगे, तो फिर यहाँ पर जो है लामे कई जो है वो साकिन नहीं होगा, यानी मुतहर्रिक रहेगा, ये साकिन नहीं होगा। आप इसको लिख दीजिए मुतहर्रिक, कोई ना कोई हरकत लेकर के आएगा, ठीक है। अब इससे एग्जाम्पल देखिए कुरान से। यहाँ पर देखिए, वाव सीगा पहले पहचानने की कोशिश करिए, ये क्या है, तंजुर, तंजुर, असल में ये था तंजुरु, तंजुरु, नजारा यंजुरु, इसके जो रूट लेटर्स हैं वो नून, जा और रा, ठीक है। बाब नून से देखने के मफहूम में है। नजारा यंजुरु, यंजुरु से बना तंजुरु। अब आप देखिए, ये बीच में लाम आ रहा है, अब आप इन्हें ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये लाम अब क्या हो सकता है, ये लाम आपके अपने अब तक के जानकारी के मुताबिक लामे अम्र भी हो सकता था, लामे कई भी हो सकता था, सीगा तो आपका यही है तंजुरु। लेकिन चूंकि इस लाम से पहले ये वाव आ गया, देखिए गौर से, ये वाव है, लाम से पहले वाव आ गया, ये ये वाला केस बन गया। जब वाव आया तो फिर ये लाम साकिन हुआ, किस केस में, लामे अम्र केस में। किस केस में साकिन हो गया, वल तंजुर। अब ये हो गया, यानी ये लाम जो है ये लामे अम्र है। क्या मतलब हुआ, यानी यहाँ ये कहा जा रहा है, यहाँ चाहिए का मफहूम आएगा, लामे अम्र में चाहिए का मफहूम आता है, लामे कई में ताके का मफहूम आता है। तो यहाँ ये हुआ कि सेकंड पर्सन से ये बात, यानी तंजुर, यानी उसे चाहिए कि वो देखे, किसे चाहिए, वो जाहिर कर दिया गया, वल तंजुर नफ्सुन, हर नफ्स को चाहिए कि वो देखे, क्या देखे, मा कद्दमत, कि उसने क्या भेजा है, लिगदिन, आगे क्या किया है, लिगदिन, कल के लिए। कल के लिए हर नफ्स को ये चाहिए कि वो देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। तो अब यहाँ पर ये सीगा कौन सा है, तंजुर, तंजुरु, सेकंड पर्सन नहीं, यहाँ पर ये नफ्स चूंकि मोन्नस है, नफ्स क्या है, मोन्नस,
تو نفس جب مؤنث ہے تو آپ کو صیغہ کون سا چاہیے؟ صیغہ مؤنث کا ہی چاہیے، یعنی آپ صیغہ نمبر فرسٹ اینڈ فورتھ یوز کرتے ہیں۔ اب یہاں پر صیغہ جو یوز کیا جا رہا ہے فورتھ یوز کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا، فاعل ظاہر ہو گیا، اور وہ کس کی شکل میں ظاہر ہوا؟ نفسن کی شکل میں۔ نفسن کیا ہے؟ مؤنث۔ تو آپ صیغہ نمبر فورتھ کے ساتھ آ رہے ہیں، فورتھ اور سیونتھ دونوں صیغے سیم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صیغہ نمبر فورتھ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لام امر میں سیکنڈ پرسن کے صیغوں کا استعمال نہیں کرتے، ابھی یہ میں نے پیچھے ہی آپ کو بتایا ہے کہ فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کے صیغوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک نشانی نظر آ گئی آپ کو۔ ایک بات اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی یہ والی قسم کا صیغہ تو تھا نہیں، دوسری یا تیسری، یہ تو ویسے بھی پہچان میں آ جاتا۔ تو آگے چلتے ہیں اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں اگر آ گئی تو آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے سورۃ القریش پڑھی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ وہاں کیا ہے؟ فلیعبدوا، فلیعبدوا، پھر اس کے بعد رب ھذا البیت۔ سورۃ القریش میں ہے یہ الفاظ کہ اب صیغے کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، ترجمے کی طرف نہیں بھاگنا ہے۔ یعبدو، یعبدو یہ صیغہ کون سا ہے؟ دراصل یعبدونا، عبدہ یعبدو، اس کے روٹ لیٹرز پہچانیے، عین با دال باب نون سے، عبدہ یعبدو، تو یہ یعبدو سے کیا بنے گا؟ یعبدونا، 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 تعبدونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعبدانی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اینا والا جو صیغہ بنتا ہے تعبدینا، یہ سب آنی اونا اینا والے صیغے ہیں۔ آنی اونا اینا والے صیغوں کا نون ڈراپ ہوگا، ایک الف لگ جائے گا، دیکھیں یہاں لکھا ہوا دکھ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے صیغے کو پہچان لیا کہ دراصل صیغہ تو صرف یہی اتنا ہے، اب کچھ ایکسٹرا چیزیں یہاں لگی ہوئی ہیں اس میں، وہ ایکسٹرا کیا ہے؟ فا ایکسٹرا ہے، لام ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اب آپ کو پہچاننا آ گیا، اپنے ورڈ کو پہچاننا آ گیا کہ اس میں ایکسٹرا کیا ہیں چیزیں۔ تو آپ نے فا اور لام کو الگ کیا۔ اب آپ نے کتنی چیزیں پڑھی، دیکھیے یہاں پر بے شمار گرامر آ گئی اتنی سی جگہ میں۔ فعل مضارع ہے، ابواب ثلاثی مجرد ہے، باب نون ہے، عبد یعبدو، یعبدو سے جو بنتا ہے یعبدونا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یعبدونا کو آپ نے مضارع کے تغیرات والے چیپٹر میں جا کر کے منصوب یا مجزوم پڑھا ہے۔ اب یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے۔ ناؤ یہاں پر پہچاننا اصل کمال کی بات ہے، یہاں پر اب وہ رول اپلائی ہو رہا ہے، کون سا؟ یہ دیکھیے فا آ گیا، فا کے بعد یہ جو لام ہے، یعنی اس کے بعد آنے والی لام جو ہے وہ لام ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، حرکت اس پر نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ لام کون سی لام ہے؟ آپ نے پیچھے سلائیڈ میں دیکھا ہے کہ جب یہ ساکن ہو تو وہ کون سی لام ہے؟ لام امر، لہذا یہ لام امر ہے، اور جب لام امر ہے تو یہاں پر ترجمہ کون سا ہوگا؟ چاہیے والا ہوگا، تاکہ والا نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر آپ یعبدونا کا ترجمہ تو ہوتا ہے کہ وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سو، پس یعنی سو، ان سب کو چاہیے، ان سب کو چاہیے۔ اب چاہیے ہم کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ لام امر کی وجہ سے لا رہے ہیں ترجمے میں۔ ان سب کو چاہیے کہ وہ رب حاضل بیتی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اب یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یہ مرکب ہے، پورا مرکب ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اب آپ پیچھے جائیے اور پہچانیے یہ کون سا مرکب ہے۔
आजल बैती कौन सा मुरक्कब है? उसके पहले ये रब्बा लग गया और ये पूरा मुरक्कब एक बन गया। थोड़ा सा गौर करिए पहचान के इंशाल्लाह। तो ये एग्जाम्पल आपने देखी फलियाबुदू। अब यहाँ पर ये दूसरी और तीसरी किस्म वाले सीगों में से था। इसी तरीके से आप और जगह पर देख सकते हैं कुरान करीम में और दूसरे मकाम पर, जैसे सूरत तारिक में आया है कि यन फल यनजुर फलयनजुर फलयनजुर, और फिर उसके बाद है अल इंसाना, अल इंसानु मिम्मा खुलिका खुलिका। सूरत तारीख की आयत है। अब जरा सा गौर करें यहाँ पर कि फल यनजुर, असल में यहाँ पर आपके मुसहफ में यहाँ यही लिखा हुआ है फल यनजुरी। तो ये यनजुरी कहाँ से आया, अभी वो आगे बात करेंगे उस पर। देखिए इस ये फा को तो आप समझ गए कि ये एक हर्फ है, ठीक है। लाम, ये लाम जो है साकिन लाम। अब ये साकिन लाम है, बीच में आ रही है, फा के बाद आ रही है। फा के बाद आने वाली लाम, वाव के बाद आने वाली लाम जब साकिन हो जाए तो फिर वो लाम अम्र होती है। एक बात आपको पता चल गई। अब सीगे को पहचानिए, ये असल में सीगा था यन जुरू। यन जुरू को लाम ने क्या बना दिया, लाम अम्र ने यंजुर बना दिया। अब जब दो साकिन एक जगह इकट्ठा हो गए, ये भी साकिन ये भी साकिन, दो साकिन इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर पहले वाले साकिन हर्फ को जेर दे दी जाती है, ये कायदा है। तो ये हो गया फल यंजुरिल इंसानु, इंसान को चाहिए कि वो देखे। अब ये सीगा नंबर कौन सा है, फर्स्ट, सीगा नंबर फर्स्ट। और जब भी आए या फोर्थ जब भी आए तो इसका मतलब उसका फाइल जो होता है वो अंदर होता है या बाहर, इन आउट, जाहिर होता है या जमीर होता है। अब यहाँ पर आपको आगे देखना है, अगर कोई मरफू इसम मिल जाए तो इसका मतलब फाइल जाहिर है। देखिए ये मरफू इसम है पेश के साथ अल इंसानु, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन देखे, इंसान देखे। अच्छा, अगर ये हम लिखते यंजुरुल इंसानु तो इसका मतलब हो गया कि इंसान देखता है या इंसान देखता है, देखेगा। अब यहाँ पर आ रहा है चूंकि फल यंजुरिल इंसानु, तो इंसान को चाहिए कि वो देखे, क्या देखे, मिम्मा, मिम्मा किस चीज से, किस से, खुलिका, खुलिका फुइला के वजन पर है, ये फेल माजी मजहूल, तो किस चीज से उसे पैदा किया गया, खलका खुलिका। तो इंसान को चाहिए, बस इंसान को चाहिए कि वो देखे कि किस चीज से उसे पैदा किया गया, किस से पैदा किया गया। तो ये आपने देखा कि चाहिए जो है दरअसल ये की वर्ड है किसके लिए, फेले अम्र के लिए। और ताके जो है ये किसके लिए है, फेले वो लामे कई के लिए। ये लामे अम्र और ये लामे कई। अब इसमें कंफ्यूजन आपको इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए, बहुत तफसील से ये चीजें आ गई हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जैसे आज की क्लास में आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पिछली क्लास के दो एक एग्जाम्पल दिए। अल्लाह ने चाहा तो कल की क्लास में भी जब नया टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर इस पिछली क्लास से रिलेटेड दो एक एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो ये तो था आपका अब तक का लामे अम्र, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो अगर आप समझ लें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट हो जाएगा, वो ये कि लामे अम्र के बारे में आपने ये पढ़ा कि वो हुक्म देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या इस तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन वो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ। तो सेकंड पर्सन को असल हुक्म जो दिया जाता है वो सेकंड पर्सन को दिया जाता है। लिहाजा यहाँ से अब एक टॉपिक और आ गया जिसका नाम है फेले अम्र। फेले अम्र यानी वो फेल जो हुक्म देने के काम आता है। हुक्म असलन किसे दिया जाता है, यानी किसी से को हुक्म देना, किसी से दरखास्त करना, किसी को सलाह देना, मशवरा देना, इन सब कामों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस, उनको आप इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक।
اب یہاں پر عربی میں یہ سینٹنسز کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ حکم، آرڈر، درخواست، ریکویسٹ، صلاح مشورہ سجیسٹ کرنے کے لیے، ایڈوائس دینے کے لیے، تو یہاں پر جو استعمال ہوتا ہے وہ فعل امر ہے. اور اصلاً جو حکم دیا جاتا ہے وہ سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے. سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کو جو موجود ہے، اس سے آپ سامنے والے سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، تو یہ آپ سیکنڈ پرسن سے کہہ رہے ہو. تو اب یہاں پر اصل سمجھ لیں کہ سیکنڈ پرسن والے صیغوں کو جب یہ کیسے بنتے ہیں، فعل امر کیسے بنتا ہے. اور یہ سیکنڈ حاضر یعنی مخاطب، حاضر یعنی مخاطب، اس کو حکم اصلاً حکم جو دیا جاتا ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ تم جاؤ، یعنی جاؤ. اب اسی طریقے سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بھی فعل امر ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دیتے، لیکن ہوتا وہ ریکویسٹ کی فارم میں ہے وہ یہی فعل امر. تو وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہاں پر اہم پوائنٹ جو ہے وہ فعل امر کو بنانے کا طریقہ سمجھنا، یعنی ہاؤ ٹو میک فعل امر، یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کو فعل امر بنانے کا طریقہ، یہ اہم پوائنٹ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. جیسے آج اس کا ایک اوور ویو آ جائے گا، تو کل جب کلاس شروع کریں گے تو ایک دو ایگزامپل ادھر سے جو آپ نے اب تک پڑھا، لام امر اور پھر یہ فعل امر، ان کی ایگزامپلس لے کے نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو فعل امر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ فعل امر فعل مضارع سے بنائیں گے. کچھ پوائنٹس یہاں پر میں نوٹ ڈاؤن کر دے رہا ہوں. کس سے بنائیں گے؟ فعل مضارع ہی چل رہا ہے ہمارا ابھی تک، فعل مضارع کا استعمال ہوگا نمبر 1. ٹھیک ہے، فعل مضارع سے بنے گا اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا. حاضر کے صیغے استعمال ہوں گے. حاضر مینس سیکنڈ پرسن کے صیغے سے بنے گا. اور اب یہ تو 2 پوائنٹس تھے. اسٹیپس کیا ہوں گے؟ وہ اسٹیپس کیا ہیں جو فعل مضارع بنانے میں ہم 1 بائی 1 ان کو سمجھیں گے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے فعل مضارع کو ہم کیا کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے صیغہ ہے، ایک صیغہ ہے ذالحابہ، ذہابہ، اور دوسرا اس کا مضارع ہے یذہبو، ذہابہ یذہبو. تو اب یذہبو سے تو بنائیں گے نہیں فعل امر، حاضر کا صیغہ چاہیے. حاضر کا صیغہ کون ہے؟ تذہبو، تذہبو. تو تذہبو سے بنائیں گے. تو پہلا کام کریں گے، حاضر کا ایک صیغہ لے لیں گے تذہبو. ٹھیک ہے، اب ایک سیکنڈ، تذہبو آپ نے لیا، اسے کاپی کر لیں. یہاں پر سب سے پہلا کام ہے، یہاں پر اس کو مجزوم کر دیں. پہلا کام کرتے ہیں اس کو اخف کر دیں. اخف کرنے کا مطلب ہے پیش ہٹ جائے گا اور یہاں جزم لگ جائے گا. دوسرا کام، اسٹیپ سنیے. پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ فرسٹ اسٹیپ اخف کیا، یا مجزوم جس کو کہتے ہیں، مجزوم کر دیا. مجزوم کرنے کا مطلب ہے جزم لگا دیا. دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دوسرا اسٹیپ ہوگا علامت مضارع ہٹا دیں، ریموو علامت مضارع. علامت مضارع کو عین میم سے ہم ڈینوٹ کریں گے اور یہاں لکھ دیں گے ریموو اٹ، ریموو اٹ. اس کو ہٹا دیں، ریموو کر دیں. علامت مضارع ہٹا دی، تا علامت مضارع ہٹا دی. کیا ہے؟ زال ہا. اور یہ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ اگر یہ پڑھنے میں آئے تو فعل امر تیار. پڑھنے میں نہ آئے تو ایک حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں، ایک حمزۃ الوصل انسرٹ کریں. تو یہاں پر آپ دیکھیے حمزۃ الوصل لگانی پڑے گی کیونکہ پہلے ہی حرف ساکن ہے. پہلا حرف ساکن ہے تو پڑھ نہیں پائیں گے. اچھا، تو یہاں پر میں نے ایک حمزۃ الوصل لگا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمزۃ الوصل تبھی حمزہ ہے جب اس پہ کوئی حرکت ہو، یعنی ابھی تو یہ حمزہ نہیں، یہ تو الف ہے. تو حرکت کون سی لگائی جائے، یہ اہم سوال ہے. تو اس کا حرکت جو ہے، اس پر جو حرکت لگے گی وہ عین کلمہ کے
حرکت کے مطابق لگے گی. عین کلمہ پر یعنی ہاں پر اگر پیش ہے تب تو یہاں پیش لگا دیں. اگر عین کلمہ پر پیش نہیں ہے تو زیر لگائیں، زبر نہیں لگے گی. تو یہاں پر کیا لگنا چاہیے؟ عین کلمہ پر پیش نہیں ہے، لہٰذا یہاں زیر لگے گی. اب آپ کا یہ صیغہ بن کے تیار ہے اور یہ فعل امر بن گیا. فعل امر بن گیا تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اذهب. اذهب، اذهب what does it mean؟ اذهب اس کا مطلب ہوا تو جا، یا تھوڑا اور اچھے انداز میں کہیں گے تو آپ جائیے. یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. گو، جس کو انگلش میں صرف اتنا آپ کہیں گو. اب اس گو میں سب کچھ موجود ہے، کسی کو حکم دیا جا رہا ہے گو سے. اب وہ الگ بات ہے، آپ اس کو تھوڑا دوسرے انداز میں بولیں یو آر ریکوائرڈ ٹو گو. گو، تو یہ ہو گیا حکم دینے کا لیے معاملہ. اب یہی گو، کائنڈلی گو، پلیز گو بھی ہو جائے گا، لیکن کب؟ آگے اس کو دیکھیں گے. تو فی الحال یہاں پر آپ نے یہ اذهب بنا لیا. اسٹیپس کو پھر ریکال کریں ذہن میں. پہلا کام کرنا ہے کہ اخف کرنا ہے. یہ یہاں پر اسٹیپس یہاں لکھ لیں. پہلا کام کرنا ہے کہ اخف یا مجزوم کر دیں اس کو، مضارع کے صیغے کو جزم لگا دیں. علامت مضارع کو ریموو کر دیں، ہٹا دیں. تیسرا پوائنٹ آپ نے کیا کیا؟ علامت مضارع ہٹانے کے بعد اگر پڑھا جائے، اگر پڑھا جائے تو ریڈی. اگر پڑھا جائے تو ریڈی، صیغہ تیار. ورنہ کیا کرنا ہے؟ ایک حمزۃ الوصل لگانا ہے. اب یہ حمزۃ الوصل لگا دیجیے. انسرٹ حمزہ. حمزۃ الوصل اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. حمزہ، حمزۃ الوصل، ایک حمزۃ الوصل لگا دیجیے. اچھا، اس پر حرکت کون سی لگے گی؟ حرکت کا تعین عین کلمہ پر کے مطابق ہوگا. اگر عین کلمہ پر پیش تو حمزۃ الوصل پر بھی پیش. اگر عین کلمہ پر پیش نہیں ہے، یعنی پیش کے علاوہ زبر ہے یا زیر ہے، تو یہاں پر حمزۃ الوصل میں زیر لگے گی. اب بس یہ نٹ شیل میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹس آ گئے. کچھ مشکل نہیں ہے، ایگزامپل سے سمجھ میں آئیں گے، ایسے تھیوری سے نہیں سمجھ میں آئیں گے. تو یہ 3rd نمبر پوائنٹ یہاں سے ہٹا دیجئے. بس 3 ہی پوائنٹس ہیں، باقی چیزیں تو کہانی ہے. یہ اصل میں یہ ہے آپ کا تیسرا پوائنٹ. 3 پوائنٹس ہیں یہاں پر دیکھ لیں کہ اگر پڑھا جائے تو تیار، نہ پڑھا جائے تو حمزۃ الوصل لگائیے، ایک حمزۃ الوصل اس میں شامل کریے. حمزۃ الوصل کی حرکت کون سی لگے گی؟ اس کا تعین عین کلمہ کی حرکت کے مطابق ہوگا. اگر عین کلمہ پر پیش تو حمزہ پر پیش. اگر عین کلمہ پر زبر ہے یا زیر ہے تو پھر عین کلمہ پر صرف زیر. زبر نہیں لگ سکتی. کیوں؟ کیونکہ زبر آپ کا حمزۃ الوصل ایک آ چکا ہے اس سے پہلے، وہ لے جا چکا. وہ حمزۃ الوصل وہ بھی تھا اور وہ زبر لے لیتا تھا، الکتاب، ٹھیک ہے، القمر. اب وہ زبر والا حمزہ نہیں آئے گا یہاں. اتنی بات سمجھ میں اگر آ گئی تو اب صرف 2-4 کی پریکٹس کریں گے. اور ایک بہت دھیان سے دیکھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر انشاءاللہ کھولے گا وہ، اب بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی. دیکھیے آپ کے سامنے میں روٹ لیٹرز لکھ رہا ہوں. فا، تا، ہا، ٹھیک ہے. یہ فتح یفتح باب فا ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں اورل بولیں گے، لکھیں گے نہیں. فتح یفتح، ٹھیک ہے. اگر اب آپ سے کہا جائے یہاں پر آپ کو ایک فعل امر تیار کرنا ہے تو آپ فعل امر میں اس کا فعل امر کس صیغے سے تیار کریں گے؟ اب وہ پوائنٹس پیچھے والے آپ کو یاد رکھنے کہ فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے اور حاضر کے صیغوں سے. تو فعل مضارع تو آپ کے سامنے آ جائے گی، فتح کو ہٹا دیں گے، یفتح. اب یفتح سے نہیں بنے گا کیونکہ یفتح 3rd پرسن ہے. آپ کو 2nd پرسن کا صیغہ چاہیے، تو 2nd پرسن کا صیغہ ہے
तफ्तहु। अब इससे आपको फेले अम्र बनाना है, तफ्तहु। अब इस पर स्टेप्स अप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप क्या करना है कि इसे अखफ कर लेना है, मजसूम कर देना है। दूसरा स्टेप ये करना है अलामत मुजारे को हटा देना है। अलामत मुजारे हटा दीजिए। अब ये पढ़ा जाए तो तैयार, ना पढ़ा जाए तो एक हमजतुल वस्ल का इजाफा करिए। अब चूंकि यहाँ पर ये साकिन हर्फ है, पहला हर्फ नहीं पढ़ सकते, जितनी ताकत लगाएंगे नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पर एक हमजतुल वस्ल लगाइए। इस पर हरकत कौन सी लगेगी? ऐन कलिमा को देखिए, ता पर कौन सी हरकत है? जबर। पेश होती तो पेश लग जाता, अब जबर है तो यहाँ पर जेर। इफ्ताह, इफ्ताह, इफ्ताह का मतलब तू खोल, यानी तू खोल या आप खोल दीजिए। ठीक है, सामने वाले से कहा जा रहा है खोलिए। तो अब इफ्ताह, अब वो दुआ की तरफ आइए जरा। जब हम मस्जिद जाते हैं हम सब तो दुआ पढ़ते हैं, और उसको ध्यान से देखिए। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा क्या मतलब हुआ? ए अल्लाह, ए हमारे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा। और फिर उसके बाद इफ्ताह, इफ्ताह। असल में अब पीछे से मिला के पढ़ेंगे ना, तो मैंने आपसे कहा ना ये हमजतुल वस्ल है, लिखा रह जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। देखिए ये अब डायरेक्ट किस में मिलेगा? मीम फा में। अल्लाहुम्मा फ़्ताह, और फिर उसके बाद ली, मेरे लिए। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, इफ्ताह, तू खोल दे, ली, मेरे लिए। क्या खोल दे? दरवाजे। अब वाबा, अब वाबा जमा है बाब की। अब वाबा किस, कैसे दरवाजे खोल दे? राह, राह। और फिर उसके बाद मतिका, अपनी रहमत के दरवाजे। अब ये कौन सा मुरक्कब है? गौर करिए। अब वाबा रहमतिका, थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये बड़ी सी मुरक्कब एक बन रही है। और यहाँ पर ये जो रहमती का है, अटैच ज़मीर है। जब भी कोई अटैच ज़मीर किसी इसम के साथ है तो पक्का मुरक्कब इजाफी है। ये मुजाफ है, मुजाफ, और ये मुजाफ इलैह, मुजाफ, मुजाफ इलैह। और फिर ये देखिए एक मुजाफ बन रहा है। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी बन गया था पहले। अच्छा, ये तनवीन नहीं है इस अबवाबा पर, और इस पर जो है अलिफ लाम दाखिल नहीं किया गया, दोनों काम नहीं हो रहे हैं। लिहाजा गालिब गुमान ये है कि ये भी मुजाफ बनकर आ रहा है। तो ये मुजाफ और ये दोनों चीज़ें अब इसके लिए क्या बन गई? मुजाफ इलैह। तो मुजाफ, मुजाफ इलैह, फिर ये मुरक्कब इजाफी बना। लेकिन ये कौन सा मुरक्कब इजाफी बन गया? कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन गया। ठीक है, तो ये एक मुरक्कब बना, और एक दुआ इस सिलसिले में आपके सामने आ गई। जितनी दुआएं हैं, जितनी दुआएं, उन सब दुआओं में कौन सा मतलब फेल इस्तेमाल हो रहा है? फेल अमर। बेशुमार दुआएं आपके सामने लिखी जाएंगी, इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। अभी फिलहाल ये दुआ पर गौर करिए। और सिर्फ इसका तर्जुमा हमने अब तक याद किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आज आपने इसे समझ लिया है ग्रामेटिकली, एक एक चीज को। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, या ए अल्लाह, इफ्ताह ली, इफ्ताह, तू खोल दे, ली, लामे जा रहा है और याए मुतकल्लिम, ये लाम जेर ली जो है, ये देखिए फिर लाम जेर ली है ये लामे जा रहा है के लिए, और या मुतकल्लिम, मेरे लिए। क्या खोल दे? अबवाबा, दरवाजे। कौन से दरवाजे? रहमती का, तेरी रहमत के दरवाजे, तेरी रहमत के दरवाजे, ये खोल दे। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेल अम्र की बरकत से एक दुआ भी आ गई, और आपने फ़ेल अम्र बनाना भी सीख लिया। फ़ेल अम्र का मतलब वो सीगे जिनके ज़रिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, किसी को कोई एडवाइस देते हैं, ये होता है। और लामे अम्र और फ़ेल अम्र में क्या फ़र्क है? लामे अम्र में आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को कोई हुक्म दे रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये मारूफ की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर फ़ेल अम्र में जो ओरिजिनल हुक्म, असल जो हुक्म दिया जाता है वो किसको? सेकंड पर्सन को। तो ये यहाँ पर ये वही सेकंड पर्सन की बात हो रही है।
اس لحاظ سے آج کا لیکچر آپ کا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور کافی کچھ آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملے گا۔ اپنے اصل ٹاپک کو دھیان میں رکھیے، فعل مضارع کے تغیرات آپ پڑھ رہے ہیں، اس تغیرات کے تحت آپ کے اس میں دو اہم پوائنٹس تھے کہ جیسے اسم اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے، فعل بھی اپنی حالت کو، فعل مضارع بھی اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے۔ ایک تو اس کی بائی ڈیفالٹ فارم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مرفوع، فعل مضارع مرفوع، اور پھر اس کے بعد فعل مضارع منصوب، پھر فعل مضارع مجزوم۔ تو منصوب کو آپ پیچھے چھوڑا ہے لیکن بھولنا نہیں ہے، وہاں پر لن ان کئی اذن حتی لی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع مجزوم میں آئے، اور مجزوم یعنی اخف میں، اور یہاں پر آپ نے پوائنٹ وائز چیزیں سمجھنا شروع کی۔ لم لما ان، لم لما ان، تین کو ایک بار میں پڑھا۔ پھر اب آج دو پوائنٹس اور پڑھے مزید، اس میں آپ نے لام امر پڑھا اور فعل امر پڑھا۔ لام امر پڑھتے وقت بہت ضروری تھا کہ پچھلے تمام لام کو ریکال کریے اور لام امر کو لام کئی سے ڈفرینشیٹ کریے۔ تو وہ آپ کو بتا دیا گیا کہ لام امر اور لام کئی بہت آر ڈفرینٹ تھنگس، اور دونوں کا ترجمے میں کون سا کی ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک میں چاہیے اور ایک میں تاکہ۔ اس کی ایگزامپلس آج کچھ آئی ہیں، کل ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک آدھ اور ایگزامپلس آ جائیں، ہو سکتا ہے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد فعل امر کو آپ نے بنانا سیکھ لیا، اس کے طریقے دیکھ لیے، کل انشاءاللہ خوب اس کی ایگزامپلس کی جائیں گی۔ آج کے لیے فی الحال بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم، کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ ٹھیک، تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔